بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا۔ جل گئے خیمے لٹ گیا سامان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ ہوتا نہیں ہے درد کا سہما، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ مقتل میں کوہرام مچا ہے، ہر ایک قیدی رونے لگا ہے۔ مقتل میں کوہرام مچا ہے، ہر ایک قیدی رونے لگا ہے۔ زینب کو پھر غم یہ ملا ہے، ایک بچی کا لاشا پڑا ہے۔ بن گیا زندہ اور غریبا، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا۔ جل گئے خیمے لٹ گیا سامان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید ستم میں تھا یہ نظارہ، حال عجب تھا زین العبا کا۔ قید ستم میں تھا یہ نظارہ، حال عجب تھا زین العبا کا۔ ہاتھوں پہ تھا ہمشیر کا لاشا، بہنے لگا اشکوں کا دھارا۔ روتی رہی دیوار زندہ، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا۔ جل گئے خیمے لٹ گیا سامان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ امو بھی نہ لوٹ کے آئے،
یہ دکھیا کسی کو بتائے، امو بھی نہ لوٹ کے آئے، یہ دکھیارا کسی کو بلائے، شمر نے مارے اتنے تماچے، آج تلک رخ سارے ہیں نیلے، شمر کرے ہیں آ کے پریشاں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید میں بولی بال سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ، پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا، جل گئے خیمے لٹ گیا ساما، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ چلنے لگی زہریلی ہوائیں، آنکھ پہ آنسو لب پر آہیں، چلنے لگی زہریلی ہوائیں، آنکھ پہ آنسو لب پر آہیں، بڑھنے لگی ہے اور جفائیں، تم ہی بتاؤ کس کو بلائے، کوفی کرے ہیں آ کے پریشاں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ مقتل میں کوہرام مچا ہے، ہر ایک قیدی رونے لگا ہے، زینب کو پھر غم یہ ملا ہے، ایک بچی کا لاشا پڑا ہے، بن گیا زندہ اور غریبا، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید ستم میں تھا یہ نظارہ، حال عجب تھا زین العبا کا، ہاتھوں پہ تھا ہم شیر کا لاشا، بہنے لگا اشکوں کا دھارا، روتی رہی دیواریں زندہ، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ نوحہ لکھا خورشید نے رو کر، صاحب عالم روز محشر، تم کو ملے گا جام کوثر، شور بپا ہے دل کے اندر، ہوتا نہیں ہے درد کا سہما، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید میں بولی بال سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ، پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا، جل گئے خیمے لٹ گیا ساما، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ بآواز بلند صلوات۔
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات بھیج دے محمد والے خیر البریہ یعنی افضل خلائق، مولائے متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات. اور اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں علی آئینہ جمال و کمال کے عنوان سے کل کی مجلس میں امیر المومنین کی زندگی سے یا امیر المومنین کی زندگی کی کچھ خصوصیات پیش کی تھیں. بات شروع تو ہوئی تھی لیکن مکمل نہ ہو سکی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات اور کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے جس سے وہ شخصیت جانی اور پہچانی جاتی ہے. لیکن امیر المومنین کی زندگی
اس سے بالکل مختلف ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو، یعنی اس کمال میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ عارفوں میں سب سے بڑے عارف، زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد، عابدوں میں سب سے بڑے عابد، سخاوت کرنے والوں میں سب سے بڑے سخی، کرم کرنے والوں میں سب سے بڑے کریم، اور شجاع اور بہادروں میں سب سے بڑے شجاع اور بہادر۔ امیر المومنین کی زندگی کے کچھ نمونے، جن میں سے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، ایک غذا کے اعتبار سے، دوسرے لباس کے اعتبار سے، اور تیسرے مکان کے اعتبار سے۔ تو اور اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اگر امیر المومنین معمولی غذا استعمال کرتے تھے تو پھر اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر امیر المومنین موٹا لباس پہنتے تھے تو ہم کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ اگر امیر المومنین کا مکان اور کہ جہاں آپ کوفے میں ایک عاریتاً ایک مکان لے کر اس میں قیام فرماتے ہیں اور معمولی سے مکان میں پوری زندگی گزار دی، تو پھر اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو روایتیں ہیں، اور اسی سلسلے میں خود قرآن کی بعض آیتیں بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن دیکھو اسراف نہ کرو۔ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے پہننے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے اچھا مکان بنانے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے اچھی سواری لینے کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی غذا کھاؤ، اچھی سواری رکھو، خوب اچھے سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، ان کی تربیت کا انتظام کرو، اپنے عزیز اقربا، والدین، بھائی بہن سب کو خوش رکھو، لیکن بس اتنا خیال رکھنا کہ کہیں سے بھی اسراف نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بس اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی۔ ہماری طرف سے کسی بھی بات میں، کسی بھی چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے، اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں اور جیسے چاہیں استعمال کریں۔ نہیں، اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، لیکن اس رزق اور اس دولت کو خرچ کرنے کے ذریعے بھی بتائے ہیں کہ تم کو یہ دولت کیسے خرچ کرنی ہے اور یہ رزق یا دولت کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ لہذا جو ہمیں معصومین نے راستہ دکھایا ہے اور جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے کہ دیکھو اسراف نہ ہونے پائے، انہی چیزوں کو نظر میں رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مولا امیر المومنین کا وہ قول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب عثمان ابن حنیف کو بصرے کا گورنر بنایا ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ عثمان ابن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جس میں غریبوں کا مذاق اڑایا گیا ہے یا غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو آپ نے خط لکھا تھا اور اس خط میں امام نے یہی فرمایا تھا، اے عثمان ابن حنیف، مجھے معلوم ہے کہ تم میری طریقے سے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے ہو، میری طریقے سے موٹا لباس نہیں پہن سکتے ہو، لیکن کیا تم تقوی الہی اختیار کر کے میری مدد بھی نہیں کر سکتے ہو؟ تو بس عزیزو، آج بھی ہم کسی امام کی رعایا ہیں، ہم کسی امام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی غلامی میں ہیں۔ لہٰذا آج
بھی امام کا ہم سے یہی مطالبہ ہے، آج وقت کے امام کا بھی ہم سے یہی تقاضا ہے، تم جیسے بھی رہ رہے ہو، جو بھی کھا رہے ہو، جو بھی پی رہے ہو، جیسا بھی مکان بنا رہے ہو، لیکن دیکھو اتنا خیال رکھنا کہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تم اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھے رہو، لیکن تقوی جانے مت دینا، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ آج ہم لوگ کون ہے کہ جو ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد دعا نہیں کرتا ہے، معبود ہم کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو امام زمانہ کے ناصروں میں گن لے، ہمارا شمار امام کے ناصروں میں ہو۔ کیسے ہم ناصر بنیں گے؟ ہم کیسے امام کے ناصر ہوں گے؟ کس طریقے سے ناصر قرار پائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار امام کے ناصروں میں ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار امام کے غلاموں میں ہو، تو خود امام کا تقاضا بھی ہم سے یہی ہے کہ دیکھو تقوی الہی اختیار کرو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو یہ امیر المومنین کی زندگی غذا کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے اور لباس کے لحاظ سے۔ اب آئیے چوتھی چیز، معیشت۔ معیشت کے اعتبار سے، معیشت یعنی اکنومی، معیشت کے اعتبار سے بیت المال کے مال کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کتنی بڑی حکومت تھی مولا امیر المومنین کی، کتنا مال بیت المال میں آتا تھا۔ صرف اگر آپ خراج رکھ لیجئے، خراج یعنی ٹیکس، جو ٹیکس ہوتا تھا، اگر ٹیکس جو آتا تھا وہ خراج، وہ ٹیکس کتنا ہوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو الگ ہیں وہ مدیں الگ ہیں وہ تو۔ لیکن امیر المومنین کا طریقہ کیا تھا؟ امیر المومنین اس آئے ہوئے مال کو جن کا ہوتا تھا، غرباء، یتامہ، مساکین، بیوائیں، ان سب میں تقسیم کرتے تھے اور تقسیم کرا دیتے تھے، اور یہی حکم آپ کو اپنے گورنروں کو تھا۔ اور جب مال تقسیم کر چکتے تھے تو بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے۔ بیت المال تو صاف ہے، جھاڑو کس لیے؟ شاید کوئی ایک دینار ادھر سے ادھر رہ گیا ہو، شاید کوئی دینار ادھر ادھر پڑا رہ گیا ہو۔ بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے، اور جھاڑو لگانے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ معبود جس کا حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے، جس کا حق تھا اس تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اگر کبھی بیت المال کا حساب کر رہے ہوتے تھے اور اسی درمیان کوئی دوسرا آ جاتا تھا اور اپنی بات میں امام مشغول اور مصروف ہو جاتے تھے، تو بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے۔ ایسا عادل کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ یہ کمال کس شخصیت میں ملے گا؟ یہ علی ہی کا کمال ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ کے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھی جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیے لائن سے، ویسے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائیے۔ آئیے عاشق بھائی آگے آ جائیے تھوڑا سا، اور جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائیے۔ اللہم صلی علی کی سلامتی کے لیے، شیان حیدر کراج کی سلامتی کے لیے بابا دے بلند نعرے صلوات۔ کی سلامتی کے لیے بابا دے بلند نعرے صلوات۔ واعظ اور مبلغین اور آپ اپنے پیشمام کی سلامتی کے لیے سب سے بلند صلوات۔
دیکھیے یہ زمانہ واقعاً اس میں قدریں ختم ہو گئی ہیں، اور پہلے زمانے میں قدر ہوتی تھی، اور لوگ ہیروں کے پہچاننے والے اور ہیروں کے جاننے والے تھے کہ پتھر کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے۔ اب تو ہیرے اور پتھر کی پہچانی ختم ہو گئی ہے کہ ہیرا کیا ہے اور پتھر کیا ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں نے یہ بات 2-3 جگہ کہی، 2-3 جماعتوں میں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ان حالات میں اگر کسی جماعت کو، کسی سماج کو ایک مخلص اور اپنی جوابداری اور ذمہ داری سمجھنے والا پیشمان مل جائے تو وہ شکر خدا بجا لائے۔ شکر خدا بجا لائے، اس لیے کہ زمانہ ایسا ہے کہ اول تو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے نہیں ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے بھیجیں تو وہ جائیں حوضے میں جانے کے بعد پھر واپس آنے کے بعد خدمت کریں۔ جب بھیجیں گے ہی نہیں تو خدمت کیا کریں گے؟ اب جو ہیں بھی تو اب ان میں بھی، اب اگر واقعاً میں نے عرض کیا کہ ایسا کوئی آپ کو مل جاتا ہے کہ جو مخلص ہو اور اپنی جوابداری اور ذمہ داری سمجھتا ہو تو شکر خدا بجا لائیے، ورنہ یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا معیشت کے اعتبار سے امیر المومنین نے کبھی، جبکہ اتنا بڑا خزانہ مولا امیر المومنین کے قبضے میں تھا، کبھی ایک آپ نے دینار کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے، بلکہ آپ بیت المال تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو لگاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، معبود جس کا حق ہے اس کو میں نے پہنچا دیا۔ اور اگر کوئی باہر کا کوئی آدمی آ جاتا تھا مولا سے پرسنل مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو آپ بیت المال کے چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے۔ اور جب سوال کرتا مولا یہ آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ کہا یہ ہماری جو تمہاری بات ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، اور یہ ہے بیت المال، یہ ہے عوام کا، یہ ہے لوگوں کا، یہ ہے اللہ کا، لہذا اس کے سلسلے میں ہم جوابدار ہیں، اس کے سلسلے میں ہم جواب دہ ہیں معیشت کے اعتبار سے۔ اور جو امیر المومنین اپنے قوت بازو سے کمائے ہوئے رزق کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ کارناموں کے اعتبار سے، میں کمال ہیں یہ سب علی کے کمال علی اور جمال علی۔ جی علی جمال اور کمال کا آئینہ، جمال دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، کمال دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اگر جمال کچھ تھوڑا بہت لینا ہے تو علی سے لو، اگر کچھ کمال لینا ہے تو علی سے لو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کارناموں کے اعتبار سے روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم کی تصدیق کرنے والے آپ ہی ہیں۔ خود یہ دعوت جو ہوئی تھی تو اس دعوت کا اہتمام بھی اس چھوٹے سے سن میں مولا امیر المومنین نے کیا تھا۔ سب کو دعوت آپ نے دی تھی، سب کو بلانے آپ گئے تھے، اور صرف دعوت ہی نہیں دی، دعوت کھانے کے بعد لوگ تو صفا چٹ ہوئے جا رہے تھے۔ یہ مولا امیر المومنین ہی تھے کہ جو خطبہ رسول سننے کے بعد آواز دیتے تھے 3 دن اپنے پنجوں میں کھڑے ہو کے زور دے کے، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر یہ سارے احسان فروش کھا کے بھاگے جا رہے ہیں، آپ ذرہ برابر پریشان نہ ہوئیے۔ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کا مددگار ہوں۔ ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم کی جان بچانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ منزل بڑی سخت منزل ہے، یہ منزل وہ منزل ہے
کہ جہاں کے اوپر اللہ نے نفس کا سودا کیا ہے۔ یہ نفس کا سودا کیا ہوتا ہے، اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ عام طور سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفس دے دیا اور بس مرضی لے لی۔ نفس کیا ہوتا ہے پہلے وہ تو سمجھو، مرضی کیا ہوتی پہلے وہ تو جانو۔ اور کبھی کبھی ہمارے جوانوں یا عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ نفس لے لیا اللہ نے، مرضی دے دی، اب اللہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا ہے۔ یہ بھی غلط ہے عقیدہ، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ ہمارے بعض جوان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نفس اللہ نے لے لیا اور مرضی اللہ نے علی کو دے دی، اب اللہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا علی ہیں۔ یہ بھی نظریہ غلط، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کے زمانے میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے تھے، اور آپ نے ہر فرقے سے مناظرہ کیا ہے اور ان سے اظہار براءت کیا ہے۔ اظہار براءت کا مطلب اظہار بیزاری، یہ تم کہاں بہ کے جا رہے ہو، یہ تم کہاں چلے جا رہے ہو، یہ راستہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ انہی میں سے ایک فرقہ تھا مفوضہ۔ یہ مفوضہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ مفوضہ کا ماننا یہ تھا کہ اللہ نے سب کچھ اہل بیت کو دے دیا اور خود اپنے کو کنارے کر لیا ہے، اور اب جو کچھ ہیں اہل بیت ہیں بس۔ یہ میں نے کہا دیکھیں نوجوانوں بڑی واقعاً ایک سخت منزل ہے اور سوچنے کی جا ہے۔ جس وقت ہمارے 11ویں امام نے کوئی اس عقیدے کا پتہ چلا، اس نظریے کا پتہ چلا، اس فرقے کا پتہ چلا، امام نے اس پورے فرقے سے اظہار بیزاری کی، جبکہ امام کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ لوگ امام کے تھے، امام کو مان رہے تھے، امام کو قبول، بس آپ ہی سب کچھ ہو، آپ ہی سب کچھ ہو، آپ ہی سب کچھ ہو۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، اب اللہ کا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا ہے، تو خوش ہونا چاہیے نا۔ لیکن نہیں، یہ مزاج امامت نہیں ہے، یہ مزاج امامت نہیں ہے کہ دنیا کے طریقے سے ہاں انہوں نے ذرا سا پیر چھو لیے، انہوں نے گھٹنے چوم لیے، انہوں نے ہاتھ چوم لیے، کہا ٹھیک ہے چاہے جو ہم کو مانو اور جیسے مانو ہم کو۔ یہ مزاج امامت کے خلاف تھا، مزاج امامت کے خلاف تھا۔ لہٰذا امام نے 11ویں امام نے اظہار براءت کیا، اظہار بیزاری کیا، اور اظہار براءت اظہار بیزاری کرنے کے بعد کہا تم لوگ کہاں بہ کے جا رہے ہو کہ اللہ نے اپنے کو کنارے کر لیا اور سب کچھ اہل بیت کو دے دیا اور بس اب اہل بیت سب کچھ ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ آیت کہاں گئی؟ یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہم اہل بیت کے لیے، اللہ ہم اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور نفس کے دینے کا مطلب بھی یہی ہے، اور مرضی کے لینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی اب ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، اب یہ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا، یہ وہی پسند کریں گے جو اللہ پسند کرے گا۔ ان کی مرضی اللہ کی مرضی، یا پلٹ دوں اللہ کی مرضی ان کی مرضی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اور یہی نہیں کہ اپنی جان کو بچایا، رسول اللہ کی جان کو بچایا اپنا نفس دے کے، بلکہ آپ نے رسول اللہ کی امانتوں کو بھی واپس کیا، امانتوں کو بھی واپس کیا ہے کہ جو امانتیں یہ کفار و مشرکین رسول اللہ کے پاس رکھ جاتے تھے۔ آج یہ بھی ایک نظریہ ہے، اور کبھی کبھی اس میں بھی ہم بہک جاتے ہیں کہ وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، اس کی چوری جائز، اس کی چوری جائز، اس کی چوری جائز، اور اس کو اس میں کیا ہے لینے میں، اس میں لینے میں کیا ہے، اور اس کے یہ جو امانتیں رکھی ہوئی تھی رسول اللہ کے پاس یہ مسلمانوں کی نہیں تھیں،
یہ انہی کفار و مشرکین کی امانتیں تھیں، یہ مسلمانوں کی امانتیں نہیں تھیں۔ مسلمان تو اتنی تکلیفیں تھیں مکے میں، اتنی اذیتیں تھیں مکے میں کہ جو بھی ایمان لاتا تھا رسول اللہ خود کہتے تھے کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ یا مدینے کی طرف چلے جاؤ، یہاں رہنے جیسا نہیں ہے۔ جناب بلال گرم پتھر کے اوپر لٹا کے ایک وزنی پتھر سینے پہ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ محمد کے خدا سے اظہار بیزاری کرو۔ اس کے باوجود جناب بلال یہ کلمے والی انگلی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے احد احد احد، اللہ تو بس ایک ہے، اللہ تو بس ایک ہے، اللہ تو بس ایک ہے۔ یہ ہے مکہ اور یہ ہے وہاں کی تکلیفیں۔ تو یہ امانتیں کن لوگوں کی تھیں؟ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھیں۔ کمال پیغمبر امانت دار ہونا، کمال علی ان امانتوں کو ویسے ہی جیسے رسول نے دیا تھا ویسے ان کفار و مشرکین کو واپس کرنا، واپس۔ ورنہ کتنا آسان تھا رسول اللہ کے لیے کہ جو لوگ تلواریں کھینچے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی جان لینے کے در پہ ہیں اور رسول اللہ مستقل طور پر جا رہے ہیں، واپس بھی نہیں آئیں گے مکے، کتنا آسان تھا کہ اپنے ساتھ لیے جاتے۔ یہ سارے زر و جواہرات، یہ ساری امانتیں، لیکن نہیں، علی کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ اے علی دیکھو جب صبح ہو سب سے پہلے امانتوں کو واپس کر دینا۔ بس یہیں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جس اللہ کے حبیب کو ان کفار و مشرکین کی معمولی امانتوں کا اتنا خیال ہو کہ جب تک کسی امانت دار کے حوالے نہ کرے وہ مکہ نہ چھوڑے، تو وہ اللہ کا حبیب، اللہ کی عظیم امانت جو اسلام کی صورت میں ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو شریعت کی صورت میں ہے، کسی کے حوالے بھی نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ غدیر کے میدان میں یہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ امانت تھی اللہ کی جو امانت دار کے حوالے کی جا رہی تھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ شاباش شاباش۔ تو یہ علی ہیں، جیسے امانت دار رسول ویسے ہی امانت دار جانشین رسول۔ بدر کے معرکے میں جس وقت آپ کی تلوار چمکی ہے 70 کفار قتل ہوئے تھے، 70۔ ان 70 میں سے اکیلے 35 مولا کے ہاتھوں، 35 سارے مسلمانوں نے قتل کیے تو 35 اکیلے مولا امیر المومنین کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد یہ آپ ہی تھے کہ جو میدان میں رسول اللہ کے دفاع میں جمے ہوئے تھے، رسول اللہ کے دفاع میں جمے ہوئے تھے۔ عام طور سے جو احد کا ہم لوگ منظر سنتے ہیں، میں اس سے ہٹ کے ایک روایت آپ کو آج سنا دوں احد کے سلسلے سے، انشاءاللہ اس سے آپ محظوظ ہوں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ احد میں یہ روایت ہے تبری کی۔ تبری اپنے راوی نہیں ہیں، یہ اپنے مورخ نہیں ہیں، عالم اسلام کے مورخ ہیں، مشہور مورخ ہیں تبری۔ کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آن حضرت کے سامنے کفار سے میں جنگ کر رہا تھا۔ کب؟ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟
جب مسلمان بھاگ چکا تھا تب جنگ ہوئی. آپ مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے, آپ سب سنے ہوئے ہیں, میں نے خود آپ کو سنائی ہے. جنگ نہیں پڑھنی ہے. رسول اللہ میدان میں آئے, میدان سجایا, لشکر ترتیب دیا, جنگ ہوئی. جنگ میں لشکر اسلام جیتا تو کفار ہارا. جب کفار ہارا تو کفار بھاگا. جب کفار بھاگا تو بیت المال کے اوپر مسلمان ٹوٹ پڑا. جب مسلمان بیت المال پہ ٹوٹ پڑا تو ان کی لالچ اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے کفار نے ان کے اوپر پھر حملہ کر دیا. اب جب کفار نے پھر حملہ کر دیا تو پھر اب ان سے بھاگتے نہ بنی, اور جتنے تھے جو وفادار تھے وہ تو قتل کر دیے گئے, یعنی شہید کر دیے گئے, اور باقی میدان سے فرار کر گئے. اس موقع کی یہ روایت ہے کہ جب لوگ یعنی جو وفادار تھے وہ قتل ہو گئے اور باقی میدان سے فرار کر گئے. اب یہاں کے اوپر حضرت علی فرماتے ہیں حضرت کے سامنے میں کفار سے جنگ کر رہا تھا. حضرت کے لیے بھی کتنا بڑا خطرہ تھا, اس لیے کہ حضور تنہا رہ گئے, دندان مبارک زخمی ہے, دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, آپ زخمی حالت میں غار میں ہیں. پلٹ کر میں نے دیکھا تو حضور نظر نہیں آئے. جنگ ہو رہی ہے, جنگ کر رہے ہیں. اب جو میں جنگ کرتے کرتے دشمنوں کو کھدیڑ کے پلٹا تو دیکھا کہ حضور ہے ہی نہیں. میں نے سوچا کہ حضرت ہیں تو میدانی میں, لیکن کہاں گئے, کس جگہ ہیں. اب مولا کہتے ہیں کہ میں مڑا زخمیوں کی طرف جدھر زخمی پڑے ہوئے تھے. اب ان زخمیوں میں نے دیکھنا شروع کیا, کہیں حضور نظر آ جائیں, کہیں حضور دکھ جائیں, کہیں حضور نظر آ جائیں, لیکن زخمیوں میں حضور نظر نہیں آئے. اب میں مڑا مقتولین کی طرف, یعنی جو جنگ میں قتل ہوئے تھے مسلمان, کہ ان کے درمیان شاید حضور پڑے ہو. اب جو میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک کو, لیکن حضور نظر نہیں آئے. اب جب مجھے حضور نظر نہیں آئے تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی تلوار کے نیام کو توڑ دیا. تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اس وقت تک قتال کروں گا کہ جب تک یا تو ان کے اوپر غالب نہ آ جاؤں یا خود قتل نہ ہو جاؤں. یہ ہے کمال. اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا. اور پھر میں نے حملے پر حملے کرنا شروع کیے, حملے پر حملے. عالم یہ تھا کہ کفار کے لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور امیر المومنین کی تلوار بجلی کی طریقے سے چمک رہی تھی. پورے میدان میں جدھر جاتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا. اب مولا فرماتے ہیں کہ اب جب کچھ دور میں ان کفار کو کھدیڑ چکا, پیچھے ہٹا چکا, ان کو مار چکا, پھر ایک مرتبہ واپس ہوا. اب جیسے ہی واپس ہوا ناگاہ میری نظر ایک غار میں پڑی کہ دیکھا حضور اس میں زخمی عالم میں پڑے. جلدی سے اٹھ کے میں نے حضور کو سہارا دیا تو حضور نے فرمایا کہ اے علی لوگوں کا کیا حال ہے. حضور غش کے عالم میں پڑے تھے, میں نے اٹھایا ان کو. جب ہوش آیا تو حضور نے کہا کہ علی لوگوں کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ کافر ہو گئے اور آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے گئے. اب یہاں پر پھر ابن اسحاق اور ابن رافع کہتے ہیں کہ دشمن کی جماعت پر ایک مرتبہ حضور نے نظر دوڑائی, یعنی ان کفار و مشرکین پر, ان کے اوپر ایک نظر دوڑائی. اب انداز کیا تھا؟ اب انداز یہ تھا کہ اب حضور لشکر کے ہو گئے سپہ سالار. حضور بتاتے جاتے تھے اور علی حملہ کرتے جاتے تھے. حضور نے دیکھا کس لشکر آ رہا ہے. اب ایک مرتبہ کہا علی آگے بڑھو,
علی آگے بڑھے، کہا داہنی طرف حملہ کرو، علی داہنی طرف ٹوٹ پڑے، کہا علی بائیں طرف، دشمن بائیں طرف تھا، بائیں طرف حملہ کرنا، علی سامنے۔ حضور کی جیسے جیسے آواز آتی جا رہی تھی ویسے ویسے علی حملہ کرتے جا، علی دیکھو ادھر داہنی طرف پھر دشمن آیا، پھر داہنی طرف مڑے، دیکھو پھر بائیں طرف لشکر آ رہا ہے، پھر بائیں طرف مڑے۔ کہتے ہم حملہ کرتے جا رہے تھے اور دشمن پراگندہ ہوتا چلا جا رہا تھا، پس ایک مرتبہ دوسری طرف نظر ڈالی، پھر حکم دیا اے علی حملہ کرو۔ اب میں نے پھر حملہ کیا، لشکر میں بھاگنا شروع کر دیا۔ بس جس وقت لشکر بھاگنا شروع کر دیا، ان کا جو سردار تھا شیبہ عامری وہ قتل ہوا۔ جیسے یہ قتل ہوا پورا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، بس جیسے ہی لشکر بھاگا جبریل نے آواز دی یا رسول اللہ، علی کا ایثار دیکھا، علی کی فداکاری تو دیکھو، علی کا ایثار تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے۔ یا علی، رکو بھی نعرہ لگانا ابھی، اے علی، اے جبرائیل، علی مجھ سے ہے۔ پس ایک مرتبہ جیسے ہی حضور نے کہا کہ علی کیوں نہ ہو، اے جبرائیل کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ بس کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس موقع کے اوپر ایک آواز سنی جو پورے میدان میں گونج رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان تو بس علی ہے، تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ علی مولا تو ہی پہلا نہیں چوتھا، نعرہ حیدری، تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ ہیں علی کے کمال۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد اگر کوئی میدان میں جمع رہا تو اس ہستی اور اس شخصیت کا نام ہے علی۔ خندق کے معرکے میں کل کفر کا سر آپ ہی نے قلم کیا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس پر قبضہ آپ ہی نے کیا۔ آیہ نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ علمی اعتبار سے سن لیجئے، علمی اعتبار سے علی کا کمال، رسول اکرم نے آپ کو علم اور حکمت کا شہر، اپنے حضور نے اپنے کو علم اور حکمت کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ قرار دیا ہے، اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا ہے۔ اگر امت میں کوئی بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی ہیں۔ آپ کے عقل کو حیران کر دینے والے فیصلے مکمل کتابوں کی صورت میں آج بھی ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہر زبان میں تقریباً ترجمہ ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں گجراتی میں بھی قضایائے امیر المومنین کے فیصلے جو غالباً ابراہیم بھائی بھروچ وہاں سے شائع ہوئے ہیں، امیر المومنین کے فیصلے، قضایائے امیر المومنین، یہ امیر المومنین کے فیصلے ان کی حیات میں ممبر کی بلندی سے یہ آپ ہی کو زیب دیتا تھا کہ آپ فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو تم کو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں تم ہم کو کھو دو، تم ہم کو نہ پاؤ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ امیر المومنین ہی کو زیب دیتا تھا۔ حکام وقت نے
اپنے مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے۔ حکام وقت نے اپنی مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا تھا اور آپ ہی نے ان کی علمی گتھیوں کو سلجھایا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان حکام کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ قرآنی اعتبار سے یہ تو علمی اعتبار سے علی کا کمال تھا، اب آئیے قرآنی اعتبار سے آیے ولایت و تطہیر و مباہلہ و بلغ جیسی کم سے کم 313 آیتیں جن میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ ہی کے کمالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جن آیتوں میں امیر المومنین کا ذکر 313 قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سیاسی اعتبار سے دنیا کیا جانے سیاست، دنیا تو مکاری جانتی ہے، دنیا عیاری جانتی ہے، دنیا دھوکہ دھڑی جانتی ہے، وہ کیا جانے سیاست کیا ہوتی ہے۔ سیاست تو الگ چیز ہے، سیاست سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، مکاری عیاری دھوکہ دھڑی سیکھنا ہے تو معاویہ سے سیکھو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں پڑھتا ہوں کہ جس سے کسی کو کوئی ٹینشن ہو یا کوئی، میں وہی پڑھتا ہوں کہ جس کو دونوں لوگ قبول کرتے ہیں اور دونوں کی روایتوں میں ہے، ہماری شیعہ روایتوں کے لحاظ سے بھی اور اہل سنت کی روایتوں کے لحاظ سے بھی، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ۔ ندوۃ العلماء کی ایک بہت بڑی شخصیت آج کل بہت زیادہ یوٹیوب پر چھائی ہوئی ہے، سلمان ندوی، باقاعدہ سارے ندوہ دیوبند کے بعد یا یوں کہوں کہ دیوبند کے ٹکر پہ مدرسہ ہے ہندوستان میں، ایک ہے دیوبند اور ایک ہے ندوہ، یہ جو پورے ہندوستان میں یہ کور کرتے ہیں سارے اپنے مبلغین کو، واعظین کو، جماعتوں کو، سب کو، اور وہاں کی یہ مدرس اعلیٰ ہیں سلمان ندوی۔ سلمان ندوی کا یوٹیوب کے اوپر وہ پورا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے پر جو لوگ آئے تھے تو تاریخ کا مطالعہ کر لیں وہ کیا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہمارے مولویوں نے عوام کو اندھا رکھا ہے، ان کو تاریخ نہیں بتائی اور تاریخ بتا نہیں رہے ہیں، ورنہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ خود گواہی دے رہی ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا ہے۔ لہذا جو بھی بات وہی بات کہ جو دلیل سے ہو، جو ثبوت سے ہو، جو دونوں کے ہاں موجود ہو، میری عادت ہے۔ تو سیاسی اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، آج بھی سیاست علوی کا جواب نہیں ہے۔ آج تو خالی نعرے لگتے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن یہ علی کا ہے کہ آؤ علی کو دیکھو اور علی کی حکومت کا مطالعہ کرو کہ کیسے سب کا ساتھ ہوتا ہے، سب کا وکاس ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، کبھی کبھی ہمارے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کسی کو کوئی نہ تو یہاں سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہم اپنے مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اپنے مولا کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں عدالت، اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں ترقی، یہ ہے حکومت۔ یہ تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو امیر المومنین کا وہ پورا عہد نامہ سناتا کہ جو
جناب مالک اشتر کو لکھا تھا جب مصر بھیجا تھا گورنر بنا کے. کیا سیاست ہے مولا امیر المومنین کی. اس میں آپ دیکھتے کون سا ڈپارٹ ہے جو چھوڑ دیا ہو مولا نے. ہر ڈپارٹ کے لیے آپ کی تاکید ہے, ہر ڈپارٹ کے لیے, چھوٹا بڑا غریب امیر عالم جاہل سب کے لیے. دیکھو جاہلوں کے ساتھ کیسے پیش آنا, عالموں کے ساتھ کیسے پیش آنا, طبیبوں کے ساتھ کیسے پیش آنا, تمہارا پولیس کا ڈپارٹ کیسا ہو, تمہارا فیصلے کرنے والے افراد کیسے ہوں, تمہارا بیت المال کس انداز کا ہو, اس کے اوپر کون لوگ ہوں. دیکھو غیر مذہب والوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو, دیکھو اپنوں کے ساتھ تمہاری برخورد کیسی ہو, اگر تمہارے ساتھ کوئی ملنے آتا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا طریقہ ہو, کوئی تم کو ایوائڈ کرتا ہے, سلام نہیں کرتا, کلام نہیں کرتا, اس کے ساتھ تمہارا کیا انداز ہو. یہ ہے مولا علی. پورا عہد نامہ ہے, عہد نامہ مولا امیر المومنین کا. تو یہ ہے سیاست علوی. تو سیاست کے اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے. اب چند نمونے یہاں کے اوپر آپ سن لیجئے اس سیاست کے. رسول اکرم کے بعد یہ امیر المومنین کی خاموشی کس لیے تھی؟ یہ ہے سیاست علوی کا نمونہ. رسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آپ نے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. کیا امیر المومنین نہیں جانتے تھے کہ ہاں لے سکتے ہیں اور حکومت مل سکتی ہے؟ جبکہ مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں, یعنی غور فرمائیے واقعی, یعنی یہ ہے سیاست علوی کہ بدر سے لے کے حنین تک جس علی کی تلوار ہر جنگ میں چمک رہی ہے, اور وہی علی رسول اللہ کے انتقال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا حق پامال ہو رہا ہے, ہمارا حق غصب ہو رہا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ سیاست علوی تھی. اور یہی سیاست علوی تھی کہ جس کی بنیاد پر آج یہ دین بچا, یہ دین ہم تک پہنچا. اپنے جملہ حقوق کے غصب ہونے کے بعد بھی حکام وقت کو مشورہ دیتے رہے. کمال ہے, واقعاً کمال ہے, کمال. یہ صرف علی کا کمال ہے. کوئی کر سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا دروازہ جلایا ہو, ہمارے گھر والوں کو ستایا ہو, ہم کو پریشان کیا ہو, ہمارا حق مار لیا ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں, ذرا اس مشکل سے ذرا سا بتاؤ کہ کیسے نکلیں, اور علی جا رہے ہیں مشکل سے نکالنے کے لیے. کمال ہے, واقعاً کمال. اس کے لیے دل چاہیے, اس کے لیے جگر چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. علی کا کمال ہی یہی ہے کہ جتنے بڑے شجاع تھے اتنے ہی بڑے صابر تھے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں ناممکن ہے. جمل کے فتح ہونے کے بعد 20-30 ہزار مسلمان آئے تھے, 20,000 مارے گئے. امیر المومنین نے جنگ جیتی. جنگ جیتنے کے بعد کیا کیا, کیسا سلوک کیا؟ بسط احترام ان کے بھائی کے ساتھ مدینے بھیجوایا. یہ ہے کردار علی, یہ ہے سیاست علوی. صفین کے موقع کے اوپر جس وقت لشکر شام نے پانی بند کر دیا, لیکن آپ کا جب اسی پانی پر قبضہ ہوا تو آپ نے سب کے لیے عام کر دیا. دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا یہ قول یاد رکھنے کے قابل ہے. 8 منٹ مجلس لیٹ ہوئی تھی, لہذا میں 8 منٹ اور لوں گا. جی کل کے تو نہیں, خیر کل والے 15 منٹ نہیں لوں گا, کسی کہ سب کا خیال ہے. اور ماشاءاللہ سے 28 سفر تک میں سمجھتا ہوں مجلسیں ہیں, لہذا آپ انشاءاللہ آنے والے علماء سے, آنے والے ذاکرین سے ہم سے بہتر انداز میں انشاءاللہ سنیں گے.
تو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا یہ قول یاد رکھنے کے لیے ہے. دنیا کی بہترین غذا ہے شہد، مدھ. لیکن مولا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک جانور کا چھوٹے سے جانور کا فضلہ ہے. اس کی گندگی ہے، لیکن کیا کہنا اس کی قدرت کا. بہترین مشروب کیا چیز ہے؟ پانی، جو پیاس بھی بجھاتا ہے، انسان کو سکون بھی عطا کرتا ہے، انسان کو حیات بھی دیتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں زمین پہ بہتا پھرتا ہے بیچارہ، جو زمین پر بہتا پھرتا ہے، جس کی کوئی انسان قدر نہیں کرتا، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا. لیکن یہی پانی انسان کے لیے بہترین مشروب ہے. اس سے بڑھ کے آپ کتنے اچھا شربت بنا لو، کتنے اچھا جوس پلا دو حاجی صاحب، لیکن وہ جوس آپ کا جوس ہے، شربت شربت ہے، پانی پانی ہے. پانی پانی ہے. دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے، لیکن اس جنسی لذت کا نتیجہ کیا ہے؟ نجاست، کہ اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. دنیا کا بہترین لباس ریشم کا، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک جانور کے جسم کا فاضل، میل. فاضل یعنی اس کے منہ سے جو بچی ہوئی چیزیں نکلتی ہیں اس کو کہتے ہیں. دنیا کی بہترین سواری گھوڑا، جو جنگ و جدال میں کام آتا ہے اور جنگ و جدال کا مرکز ہے. دنیا کی بہترین جو سونگھنے والی چیز ہے وہ ہے مشک. مشک کیا چیز ہے؟ ایک جانور کا جمع ہوا خون جو اس کی تو پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو مشک بولتے ہیں. ایک جانور کا جمع ہوا خون. دنیا کی بہترین سننے والی آواز گانا، جو نگاہ قدرت میں انتہائی ناپسندیدہ. اب انسان ذرا اپنے کو دیکھ لے کہ وہ کیا کاہے کے اوپر غرور کر رہا ہے اور کاہے کے اوپر ناچ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس. مولا نے سب کی حقیقت بتا دی کہ یہ ہے تمہارے پاس. تم ناز نہ کرو. شہد کی حقیقت یہ ہے، مشک کی حقیقت یہ ہے، پانی کی حقیقت یہ ہے. تو عزیزان محترم، بس علی آئینہ جمال اور علی آئینہ کمال. جمال لینا ہے تو علی سے لو، کمال لینا ہے تو علی سے. تمام خوبصورتیوں کا آئینہ ہے مولا علی، اور تمام صفات و کمالات کا آئینہ ہے مولا علی. اور ہاں، یہ جمال اور یہ کمال جو ان سے جتنا قریب ہوا اس کو اتنا زیادہ ملا ہے. جو جتنا قریب ہوا ان سے اس کو یہ جمال اتنا ہی ملا ہے. میں ائمہ اطہار کی بات نہیں کر رہا ہوں. ائمہ اطہار تو خود انہی سے ہیں. میں ائمہ اطہار کی بات نہیں کر رہا ہوں. ائمہ اطہار کا جمال اور ان کا کمال تو وہی ہے کہ جو علی کا ہے. اولونا محمد و اوسطونا محمد و کلونا محمد. میں بات کر رہا ہوں سلمان کی، میں بات کر رہا ہوں ابو ذر کی، میں بات کر رہا ہوں مقداد کی، میں بات کر رہا ہوں میثم تمار کی، میں بات کر رہا ہوں مالک اشتر کی. اگر آپ ان کی تاریخ سنیے اور تاریخ پڑھیے یا تاریخ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا بظاہر ان ہستیوں کے پاس کچھ نہیں تھا. امیر المومنین کی طریقے سے ان کی بالکل زاہدانہ زندگی تھی، بالکل جناب سلمان اور جناب ابو ذر اور جناب مقداد اور دیگر اصحاب کی. لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ علی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے اور علی ان کو اپنے سے قریب تر کیے چلے جا رہے تھے؟ وہ کون سا کمال تھا؟
وہ کون سا کمال تھا کہ جس کمال کی بنیاد کے اوپر یہ علی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے، اور علی ان کو اپنی طرف اور کھینچے لیے، کہ جتنا یہ علی کو کھینچ رہے تھے علی اور ان کو اپنے قریب کر رہے تھے۔ جناب سلمان فارسی کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے، جناب ذر غفاری کیا تھے اور کیا ہو گئے، جناب میثم اور جناب مالک اشتر وغیرہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی کچھ حالات اور واقعات ملتے ہیں۔ تو جو ہمیں اصحاب امیر المومنین کے یہاں کمال دیکھا ہے کہ حقیقت میں جو کمال تھا، کمال کو کھینچتا ہے، کمال کو کھینچتا ہے، کمال کبھی بھی عیب کی طرف نہیں جائے گا، کمال نقص اور عیب کی طرف نہیں جائے گا، کمال ہمیشہ کمال کی طرف جائے گا۔ تو یہی وہ چیز تھی کہ کمال کو کھینچتا ہے۔ کربلا میں مدینے سے لے کر اور کربلا تک بہت سے لوگوں کو امام حسین نے دعوت دی ہے، بہت سے لوگوں سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ، بہت سے لوگوں کو خط لکھے تھے، لیکن آئے کتنے؟ نہیں آئے تو کیوں؟ اور آئے تو کیوں؟ جو نہیں آئے میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، جو آئے وہ کس کمال کی بنیاد پر تھے؟ کوئی نہ کوئی تو کمال تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کمال کی طرف کھینچ رہے تھے، کوئی نہ کوئی تو کمال تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کمال کی طرف کھینچ رہے تھے، کمال کی طرف چلے آ رہے تھے۔ اسی کمال کا نام ہے معرفت، عرفان، بہت بلند منزل ہے، بس نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور انسان کی آنکھیں کھل جائیں، ذہن کھل جائے، انسان حقیقت کو دیکھنے لگے کہ کیا ہے حقیقت، اسی کا نام عرفان ہے۔ ہم نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، اتنی آیتیں یاد کر لی، اور اتنے سورے پڑھ لیے، اور اتنے سب کچھ یہ کر لیا، یہ عرفان نہیں ہے۔ شاید تم پورا قرآن رٹ ڈالو پھر بھی تم کو اللہ کا عرفان نہیں ہوگا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بغل میں قرآن دبائے گھوم رہے ہیں، پورا قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی ان کو یہی نہیں معلوم قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہم سے مانگ کیا رہا ہے، قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے، قرآن ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ تو عرفان الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے۔ یہ عرفان اور معرفت ہی تھی کہ جو کھینچ رہی تھی حسین ابن علی کی طرف، اور وہ امام کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ اور اس معرفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے۔ یہ کیا ہوتا ہے پردے ہٹنا؟ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اسی دنیا میں رہ کے انسان آخرت کا مطالعہ کرتا ہے، آخرت کو دیکھتا ہے، اور آخرت میں اپنی جگہ اور مقام کو دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پردوں کا ہٹ جانا، کہ اگر انسان کمال کی طرف جا رہا ہے تو کمال اس کو کہاں تک لے جائے گا۔ اگر انسان کمال کی طرف آیا ہے تو یہ کمال انسان کو باکمال بنا دیتا ہے، کہ جو اس کی آخرت ہے، اور آخرت میں نجات ہے، اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس بنیاد کے اوپر جناب حبیب اور جناب زہیر عاشور کی شب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ زہیر نے کہا حبیب آج کی رات مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق کی رات ہے؟ حبیب نے کہتے ہیں کہ زہیر کیسے مذاق نہ کریں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اور جنت کے بیچ میں خالی بس ایک رات ہے، ہمارے اور جنت کے بیچ میں خالی ایک رات ہے۔ رات تمام ہو جائے، رات ختم ہو جائے، صبح ہو، آقا سے اجازت ملے اور جنگ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اور وہ مقام اور وہ کمال کہ جو مولا نے دکھایا ہے اسے حاصل کر لیں۔ اور یہی ہوا کربلا کے میدان میں، جو شہید ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے تھے، یہ بھی اسی وجہ سے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے۔
ہم نے تو نہ دنیا کو سمجھا ہے، نہ آخرت کو جانا ہے، نہ اپنے کو پہچانا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ ہم نے تو اپنے کو بھی نہیں پہچانا ہے۔ کربلا والوں نے اپنے کو بھی پہچانا، اپنے رب کو بھی پہچانا، اپنے رسول کو بھی پہچانا، اپنے امام کو بھی پہچانا۔ اور یہی وہ پہچان تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر سب قتلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے اصحاب شہید ہو گئے، انصار مارے گئے، گود کے پالے قربان ہو گئے، آخر میں امام مقتل میں۔ اور وہ فضا میں آواز بھی گونجی کہ جس آواز سے پورے عالم میں سناٹا چھا گیا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ میں عرض کر رہا ہوں مسلسل آپ کی خدمت میں کہ یہ پورا واقعہ کربلا دو حصوں میں ہے، ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد۔ یہ جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان تھا یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ عزاداروں، قافلے کو اسیر کیا گیا۔ اسیر کرنے کے بعد قافلے کو ایسے ناقوں کے اوپر سوار کرایا گیا کہ جن کے اوپر نہ محملیں تھیں، نہ عماریاں تھیں، نہ ہودج تھے، اور پھر کربلا سے کوفے کی طرف لے کر چلے۔ کوفے کی طرف لے کر چلے۔ جس وقت کوفے میں قافلہ پہنچنے والا تھا تو اس قافلے کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ وہاں پر منادی کرائی گئی، کوفے والو آؤ، اور آؤ تماشا دیکھو۔ اللہ اکبر! نبی زادیوں کا تماشا، علی اور زہرا کی بیٹیوں کا تماشا۔ کہتے ہیں کہ گلیوں میں مرد تھے اور کوٹھوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سب عورتیں تھیں۔ قافلے کو عجیب حال میں لایا گیا ہے، آگے آگے شہداء کے سر، ان کے پیچھے اس حال میں بیویاں کہ سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارے چوتھے امام کا عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، اور ظالم کھینچتے ہوئے ان کو لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت کوفے کی گلیوں سے قافلے کو گزارا گیا ہے، ایک عجیب منظر تھا، چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا، گلیاں مردوں سے بھری ہوئی تھیں، چھتیں عورتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ قافلہ دھیرے دھیرے دارالعمارہ کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اسی درمیان ایک معزمہ نے ایک چھت سے ایک عجیب منظر دیکھا کہ انہی بیویوں کے درمیان میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے، انہی بیویوں کے درمیان میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے، اور بچی اتنی پیاسی ہے کہ بار بار اپنی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیر رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ اس بیوی سے، اس معزمہ سے دیکھا نہ گیا، جلدی سے نیچے اتری، ایک پیالے میں پانی لیا اور پانی لے کے بچی کی طرف چلی، اور بچی کے سامنے آ کے کہتی، بچی پانی پی لے۔ عزادارو، سکینہ نے ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، اور ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے کہ اشاروں میں اجازت چاہ رہی تھی، لیکن آنے والی معزمہ کہتی، بی بی پانی بعد میں پینا، کچھ میرے لیے دعائیں کر دو، میرے لیے کچھ دعائیں کر دو۔ بس ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھی، اے بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہ ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تم قیدی بنائے گئے ہو، اس طریقے سے ہم قیدی نہ بنائے جائیں۔ لیجئے یہ پہلی دعا ہو گئی۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا جس طریقے سے تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں، ہمارے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ بس جیسے ہی تیسری دعا کہا، معزمہ کہتی ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم کو جلدی سے مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ مدینے کا نام سنا، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تڑپ گئیں۔ بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی، بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینہ، ارے مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے،
مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ بی بی اگر تم حسین کو دیکھو گی کیا پہچان لو گی؟ اگر اپنی زینب کو دیکھو گی کیا پہچان لو گی؟ کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہے، اسی کوفے میں میں اپنے آقا حسین کی خدمت کرتی تھی، اسی کوفے میں اپنی شہزادی زینب کے تفسیر کے درس میں شریک ہوتی تھی۔ بس ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ آہستہ سے ثانیہ زہرا نے اپنے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ وہ دیکھو نیزے کی بلندی پر تمہارا آقا حسین، میں زینب ہوں، میں زینب۔ بس زینب کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ قدموں کو پکڑ لیا۔ بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہ ام حبیبہ تم کو خبر نہیں ہے کربلا میں میرا بھائی مارا گیا، میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے، میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، میرا قاسم پامال ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ جلدی سے ام حبیبہ دوڑ کے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد کچھ چادروں کو جمع کیا، چادروں کو جمع کرنے کے بعد آئیں اور ایک ایک بی بی کے سر پہ چادر رکھنا شروع کی۔ عزادارو جس وقت ام حبیبہ بیبیوں کے سروں پہ چادریں رکھ رہی تھی، شمر ملون دور سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ نیزہ ہلاتا ہوا آگے بڑھا، ایک ایک بی بی کے سر سے چادر کو اتارنا شروع کیا۔ زینب نے تڑپ کے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، بھیا عباس ارے ذرا کوفے کی گلیوں میں آ جاؤ۔ ہاں یہ کوفے کے بازار، ایک چادر سر پہ آئی تھی لیکن ہاں یہ چادر بھی تمہارے بہن کے سر پہ نہ رہ سکی، شمر نے یہ چادر بھی نیزے سے اتار لی۔ تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں کوفے کی گلیوں میں مرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے واسطے سے عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ اس بلا سے، اس وبا سے، اس مرض سے سب کو نجات عطا فرما۔ معبود جو بھی مومنین اس کی زد میں آ گئے ہیں، وہ سارے مومنین جو مریض ہیں بار الہ ان سب کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ معبود ہم سب کو زیارت سے مشرف فرما۔ بار الہ زیارات کے راستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کا خاتمہ فرما، ان کو ذلیل و خوار فرما، ان کو خود ان کی چالوں اور مکاریوں میں گرفتار فرما، ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، مرجع عظیم الشان آغا سیستانی اور رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار حضرت ابا عبداللہ الحسین میں جگہ عطا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔